بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سیف الدین زنگی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم، شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون ثالث نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اس اعلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا، پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا نام سجائے ہوئے 1149 میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ جو بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی، ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ تھا، وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی منظر کی تفصیل یہ ہے کہ ایک رات سینٹ برنارڈ نہایت نشے کی حالت میں ایک بری عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کی 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے دریغ کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، شعبدہ باز راہب ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ تو مقدس نہیں، ناپاک ہے۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی سپاہی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلینور نے شہنشاہ لوئس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض ایک آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلینور انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترک کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات قائم تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک تو خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلینور کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلینور نے اسے بھی شہنشاہ لوئس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر 1 سال بعد ملکہ ایلینور کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھ دیا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیر دل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے کبھی کے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعصب نوجوان گارنٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگرچہ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود مٹا کر رکھتی تھی۔ والی طلیطلہ اندلس فنش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس یعنی اسپین میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی تھی، اسی طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے۔ وہ اپنی آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس سے یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش کھا کر واپس جا رہے تھے تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں۔ یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دے اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر
یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگا تھا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا، اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حصن اریما کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس یعنی ٹریپلی لبنان کا ایک شہر ہے۔ عیسائی حکمران اکاؤنٹ آف ٹروپلی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی پر حملہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اکاؤنٹ آف ٹروپلی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنٹ نے حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک تیز رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنٹ کے پاس بھیجا۔ اس وقت عیسائیت شدید آزمائشی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کر دے۔ شہزادے گارنٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے لکھا، اگر تم سچے صلیبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تخت خالی کر دو۔ بزدل مسیحی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنی عیش و آرام پر عوامی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اگر میری حکومت کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر اس حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک فریب کار انسان تھا، لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسی لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حصن اریما کے قلعے پر قبضہ کر لینے کی پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بالبک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار لے کر حصن اریما کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برق و باد کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنٹ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے بھی زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس دوران میں سلطان سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عزاء الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کی۔ شہزادہ گارنٹ نے حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکڑوں مسلمان سپاہی خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا فوجی سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے پاس اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر خوفناک دھماکہ ہوا، حصن اریما کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔
صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد لقمہ اجل بن گئی تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ ہر صلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا، امان امان۔ اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم طلیطلہ، اندلس جابر و صفاق اور اسلام دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دوسرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ گارنٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شخص اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں مسلمان شہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادہ گارنٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت ہی قریب محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنٹ کو اپنی جان بہت زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑھی دی، مگر مسلم شہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنٹ کا گھوڑا لڑکھڑا گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنٹ اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت سے اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ تعاقب میں آنے والے مسلم شہ سوار نے اپنی شمشیر کے بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی تھی۔ شہزادہ گارنٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادہ گارنٹ کے چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی۔ تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مسلم شہ سوار نے بے نیازانہ کہا۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر بھی پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی بے ادب پاؤ اور میں بھی، یہ برابر کا مقابلہ ہے۔ اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنٹ کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ مسلم شہ سوار نے نہایت چابک دستی سے گارنٹ کا وار روکا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف پینترے بدل کر اپنے اپنے داؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنٹ کے دائیں ہاتھ پر کاری زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ مسلم شہ سوار نے انطلس کے شہزادے کو ایک اور موقع دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پابائے زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوری طور پر ہی فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شہ سوار شہزادہ گارنٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ ندامت سے سر جھکائے کھڑا ہوا دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس شہ سوار پر بھی جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ مسلم شہ سوار کوئی اور نہیں، سلطان نور الدین محمود زنگی کا مصاحب خاص یوسف صلاح الدین تھا۔ پھر جب شہزادہ گارنٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے تمام سرداروں نے بیک زبان کہا، ان دونوں فتنہ گھروں کو سر عام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں صلیبیوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا جائے اور شہر کے چوراہے پر لٹکا دی جائے۔ صرف یوسف یعنی صلاح الدین ہی تھا
جس نے سرداروں کے اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ صلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے۔ یوسف یعنی صلاح الدین کی تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے شہزادہ گارنٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ بھی شامل تھے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح اس عبرتناک منظر کو طول دیا جائے۔ ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں عرض کیا، بہتر یہی ہے کہ جوسلن ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالہ زنداں کر دیا جائے، پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصاحب خاص سلطان صلاح الدین کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین صرف شجاعت ہی میں نہیں، فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھا۔ میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سے سکوت کے بعد صلاح الدین نے دوبارہ لب کشائی کی۔ ان دونوں ماں بیٹے کو ایک جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی سرکشی اور بغاوت کے جذبات ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں، یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ باہر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سر دربار یوسف صلاح الدین کی ذہانت کی تعریف کی اور پھر ملکہ لوزی اور شہزادہ گارنٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں زنگی خاندان کے شامی مقبوضات میں عیسائیوں نے عام بغاوت کر دی تھی اور جگہ جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس بغاوت کی وجہ بھی ایک فتنہ گر راہب سینٹ مارلو تھا۔ سینٹ برنارڈ کی شرمناک اور عبرتناک موت کے بعد سینٹ مارلو نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے عظیم مذہبی پیشوا کے مقدس مشن کو جاری رکھے گا۔ اپنی اس مذہبی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب عیسائی قوم اپنی عبادت کے لیے گرجا گھر میں جمع ہو جاتی تو سینٹ مارلو کے حکم پر عبادت گاہ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ پھر وہ عیار راہب عبادت کے نام پر جمع ہونے والے سادہ دل عیسائیوں کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے پرجوش تقریریں کیا کرتا تھا۔ تم سے یسوع مسیح اس قدر ناراض ہیں کہ مقدس بیٹے کی حالت غضب کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فتنہ گر راہب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا تاکہ وہ اپنے مخاطبین کی دلی کیفیات کا مشاہدہ کر سکے۔ اپنے مذہبی پیشوا کی زبان یسوع مسیح کے غیظ و غضب کی بات سن کر عبادت کے لیے جمع ہونے والے عیسائی خوفزدہ ہو جاتے۔ پھر وہ عیار راہب ان کے منتشر ذہنوں پر ایک اور ضرب لگاتا، اس وقت تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک تمہارے پیروں میں مسلمانوں کی زنجیر غلامی پڑی ہے۔ اس زنجیر غلامی کو کیسے کاٹا جائے؟ گرجا میں موجود عیسائی بے قرار ہو کر پوچھتے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو۔ سینٹ مارلو بڑی مکاری کے ساتھ صلیبیوں کو ورغلاتا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹے نااہل اور ناکارہ ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی ہمت درکار ہے۔ اپنی شمشیریں بے نیام کرو اور جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے بے دریغ قتل کر ڈالو۔ پھر جیسے ہی انتشار پھیلے گا بالڈون ثالث کی فوجیں تمہاری مدد کو آ جائیں گی۔ دراصل اس سازش کی جڑیں یروشلم میں تھیں۔ بالڈون ثالث کے اما پر سینٹ مارلو شام کے علاقے میں داخل ہوا تھا۔ اس سازش کا ایک ہی مقصد تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان سیف الدین غازی کے مقبوضات خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائیں، پھر وہ اس بغاوت سے فائدہ اٹھا کر موصل اور شام میں داخل ہو جائیں۔ شام یروشلم بالڈون ثالث نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے
ایک بڑی رقم مخصوص کر دی تھی جس سے ہتھیار خریدے جاتے تھے اور شام کے گرجا گھروں میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ یہ سارے ہتھیار عیسائی راہبوں کی لمبی لمبی اباؤں میں پوشیدہ ہوتے اور پھر گرجا گھر کے تہہ خانے میں جمع ہو جاتے۔ پھر ان ہتھیاروں کو بڑی رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان توانا عیسائیوں کو دیے جاتے تھے جو جنگی صلاحیتیں رکھتے تھے۔